قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، مگر تشریعی ذلی نبی آ سکتا ہے۔ ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع تھے، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع تھے، اصل شریعت حضرت موسیٰ کی تھی، تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اصل شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ شریعت اب ہمیشہ کے لیے آئی ہے، وہ دوبارہ نیا پیغمبر آ کے اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مزید شریعت نہیں آئے گی، شریعت کے لحاظ سے آخری نبی۔ اور کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہ اللہ ہی کے نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آیا۔ یہ ایک احمقانہ قسم کی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1400 سال سے اس آیت کا یہی مطلب سب سمجھتے آ رہے ہیں کہ آخری نبی۔ کبھی آپ جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے 1400 سال میں، سب میں یہی کہ آخری نبی ہے، کوئی کسی جدید نبی کا انتظار نہیں کر رہا، جبکہ یہود و نصارہ جدید نبی کا انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی، کوئی نبی آئے گا، جب نبی آئے تو بعد میں مانا بعد میں نہیں مانا، لیکن انتظار سب کر رہے تھے۔ جیسے ہم حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اسی طرح یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ تو خاتم النبیین کا 1400 سال سے یہی مطلب ہے کہ آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ تشریف۔ اور اگر فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ذلی نبی آ سکتا ہے، تو آپ قادیانیوں سے پوچھیں کہ صرف مرزا ہی آیا ہے 1400 سال میں، 1400 سال کے بعد آ سکتا ہے تو پھر اور بھی آنے چاہیے، تو مزید کون کون سے کتنے آئیں گے؟ ابھی قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس بات کا جواب ان کے پاس 1400 سال کے درمیان میں کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ ضرورت تو پڑتی رہی ہے، چنگیز خان کا فتنہ کھڑا ہوا، معلوم نہیں اتنے بڑے بڑے فتنے امت میں کھڑے ہوئے، تو آنا چاہیے تھا اس درمیان میں۔ 1400 سال میں کوئی نہیں آیا، اور آیا تو اس وقت جب انگریزوں کی خلافت تھی، انگریزوں کا دور حکومت، اس وقت آیا، اور اس کی اپنی خلافت بھی برطانیہ میں قائم ہوئی ہے، عیسائیوں کے زیر سایہ۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دعوے دار، اور پالنے والا اسے کون ہے؟ برطانیہ۔ اس سے بڑا اسلام پہ کیا دھبا ہوگا اگر اس کو صحیح مان لیا جائے پیغمبر، اگر اس کو پیغمبر مان لیا جائے نا مرزا غلام احمد کو، تو اس کی خلافتیں کس کے زیر سایہ پل رہی ہیں؟ اس کو دودھ کون پلا رہا ہے، پروان کون چڑھا رہا ہے؟ برطانیہ۔ تو قادیانیوں سے جو ہے نا زیادہ بحث نہ کیا کریں، یہ 2-4 باتیں ہی ان کے پاس ہیں۔ قادیانی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایک چال چلتے ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل سے جب بھی بحث ہو تو آپ جیسی جس طرح وہ بحث چاہتا ہے نا اس طرح نہ کیا کریں، وہ الجھا دیتا ہے آپ کو۔ باطل جب بھی بحث کرتا ہے نا وہ اپنے اسٹائل سے کرتا ہے، اس نے جتیاں اس کو سکھائی بھی ہوتی ہیں کہ مسلمان سے ایسے بات کرنی ہے، تو آپ اس کے اسٹائل میں نہیں، آپ اس سے 2-4 کی طرح چند سوالات پوچھا کریں، آپ پوچھا کریں سوالات۔ قادیانی آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا اور فوراً کہے گا کہ بتاؤ مرزا غلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ کہے گا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا، اس میں یہ کہاں ہے زندہ؟ تو ایسی بحث میں ڈالیں گے جس میں عوام کو کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو خوب غور سے سنیے۔ تو آپ فوراً اس سے بولیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے کیا تعلق؟ بات کرو مرزا پہ، وہ نبی تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ خلط کرتے ہیں بحث کو۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر بحث کو الجھائے گا، حضرت عیسیٰ پہ آئے گا کہ وہ زندہ نہیں ہے، اور پھر یوں ہے، پھر اتنے پرفتن دور میں اللہ نے وہ امام مہدی جو ہے نا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ اس سے کہیں کہ یہ ایک الگ بحث ہے، اس سے یہ بحث کیا کریں کہ تم صرف اتنا ثابت کر دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی شریف انسان تھا۔ سمجھ آئی؟ پیغمبر تو دور کی بات، شریف ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ وہ فاسق، فاجر، زانی اور معلوم نہیں کیسی کیسی حماقتوں کا مرکب تھا، وہ اس کی اپنی کتابوں سے۔
مسجد میں بیٹھا ہوں قادیانی زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر مرزا کی شخصیت سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ بتانا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کبھی اس پہ آمادہ نہیں ہوگا کہ اس کی ذات سے بحث کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم یہ فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ جو ہم پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ گھڑتا ہے، جھوٹی نبوت، ہم اس سے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کے اس کی شہرت کاٹ ڈالتے ہیں. یہ کنایا ہے کہ اس کو پنپنے نہیں دیتے، لوگوں میں پنپنے نہیں دیتے. قادیانی کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا پنپ گیا، اتنی قادیانیت پھیل رہی ہے، تو پنپ کہاں گیا؟ برطانیہ ہے جو اس کو سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. برطانیہ ہے، برطانیہ ہاتھ ہٹا لے تو قادیانی کو کوئی چھونا بھی پسند نہ کرے ان کی طرف. تو برطانیہ ہے جو ان کو چلا رہا ہے. پنپ نہیں. جیسے صحابہ کی خلافتیں دنیا میں قائم ہوئی اور اسلام دنیا میں آج بھی الحمدللہ زندہ ہے، اپنے بل بوتے پر زندہ ہے. یہ نہیں کہ امریکہ سے فنڈ آ رہا ہے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی طاقت اپنی قوت سے زندہ ہے. 1400 سال 1500 سال گزر گئے. تو جھوٹے نبی کو اللہ ایسے نہیں پنپنے دیتے، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی ایسی غلطیاں کروائی گئی ہیں، ایسی باتیں کہلوائی گئی ہیں کہ ان باتوں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. ہر نئے ایڈیشن سے اس کی کتابوں سے ملفوظات، جس کو یہ لوگ حدیثیں کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں. صحیح نا؟ ایسی عجیب عجیب باتیں اس کی کتابوں میں ہیں. ہمارے استاد ایک مرتبہ، وہ قادیانیوں، ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھا قادیانی، تو وہ ہم نوجوان بالکل ایسے کم عمر لڑکے تھے، تو وہ آ کے ہمیں بڑا ورغلاتا تھا. لیفٹیننٹ کمانڈر تھا اور آ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو مرزا غلام احمد نے اللہ کی نبی کی شان میں نعتیہ کلام کیسا لکھا ہے، صرف ایک روحانی اثر ڈالنے کے لیے. تو لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے. ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میری اس سے بحث کرا دو. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، یہ مولوی سے بحث کے لیے کبھی